آج ہم پاکستان کے بہت ہی کہہ سکتے ہیں پیچیدہ اور اہم پہلو پر تھوڑی گہرائی سے بات کریں گے۔ جی یہ وہ رشتہ ہے جو پاکستان کی فوج اور وہاں کے جو مذہبی گٹ ہیں ان کے بیچ پنپتا رہا ہے۔ ایک ایسا تعلق جس نے ملک کی تقدیر پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ بالکل بالکل، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور اسے سمجھنے کے لیے دیکھیں، ہمارے پاس حسین حقانی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری۔ اس کے کچھ اہم حصے ہیں ہمارے پاس۔ جی حقانی صاحب خود پاکستان کے راجنیک اور سیاسی تجزیہ کار رہے ہیں، تو ان کا نظریہ اہم ہے۔ ہاں، ان کا اندرونی پرسپیکٹیو ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ آخر یہ فوج اور مذہب کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ بنا کیسے بڑھا، اور پاکستان کی پہچان، اس کی سلامتی، سیاست پر اس کا کیا اثر رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور حقانی اپنی کتاب میں یہی دلیل دیتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے شروع سے ہی اسلام اور بھارت سے دشمنی کو اپنی حکومت اور قومی پہچان کی بنیاد بنایا ہے۔ اچھا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ جو اندرونی اور بیرونی خطروں کی سوچ تھی نا، اس نے فوج اور اسلام پسندوں کے بیچ ایک ضرورت پر مبنی ایک طرح کا گٹھ بندھن بنا دیا۔ لیکن یہ گٹھ بندھن وہ کہتے ہیں ملک کو کمزور کرنے والا ثابت ہوا۔ تو چلیے پھر شروعات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب پاکستان بنا اس وقت کے حالات کیا تھے؟ کیا جناح کا نظریہ واقعی وہی تھا جو ہمیں بعد میں نظر آیا؟ دیکھیے، کتاب اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1946 کے جو چناؤ ہوئے تھے، اس میں مسلم لیگ کی جیت میں علماء اور سجادہ نشینوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اچھا۔ انہوں نے مذہبی جذبات کا آپ کہہ لیجئے بھرپور استعمال کیا۔ ایسے نعرے بھی لگے کہ لیگ کو ووٹ دینا جنت کی ضمانت ہے اور مخالفت کرنا کفر۔ اوہو۔ اب جناح شاید سیدھے طور پر ایسا نہ چاہتے ہوں، یہ بحث کا مدعا ہے، لیکن سیاسی ضرورتیں تھیں، حالات ایسے بن گئے کہ مذہب وہ پاکستان کی پہچان کا ایک مرکزی نقطہ بن گیا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو کیا یہ کنفیوژن، یہ الجھن شروع سے ہی تھی کہ پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے ایک وطن ہوگا یا پھر ایک باقاعدہ اسلامی نظام والا ملک بنے گا؟ بالکل بالکل۔ کتاب میں ذکر خواجہ ناظم الدین کا، جو بعد میں گورنر جنرل اور وزیر اعظم بھی بنے، انہوں نے کہا تھا کوٹ ان کوٹ کہ مجھے یا لیگ میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ کمال ہے۔ تو یہ الجھن تو تھی، اور پھر بٹوارے کے وقت جو بھیانک دنگے ہوئے، ہنسا ہوئی، اس نے مذہب کو اور زیادہ اہم بنا دیا۔ اور پھر آئی 1949 کی آبجیکٹیوز ریزولوشن، یعنی قرارداد مقاصد۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس میں ایک طرح سے طے کر دیا کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی آئیڈیولوجیکل ریاست ہوگی۔ اچھا۔ اس میں کہا گیا کہ حکومت اللہ کی امانت ہے اور اسلام کے اصولوں پر چلے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے اپنے نام کے ساتھ اسلامک ریپبلک جوڑا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا بھارت سے دشمنی کو بھی ہوا دی گئی اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے؟ ایسا کتاب میں ترک دیا گیا ہے۔ جناح کے بعد جو لیڈر آئے، انہوں نے اندرونی جو اختلافات تھے ان کو دبانے کے لیے اور اپنی حکومت کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے بھارت سے دشمنی کو ایک ضروری ہتھیار بنایا۔ کشمیر کا مسئلہ اس میں ظاہر ہے مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اور یہ سوچ پھیلائی گئی کہ بھائی بھارت تو پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہیں سے پھر فوج کی اہمیت بڑھنا شروع ہوئی ہوگی، وہ جو کہا جاتا ہے بندوقیں مکھن سے زیادہ ضروری۔ بالکل بالکل۔ ڈان اخبار میں آزادی کے فوراً بعد ایڈیٹوریل چھپے تھے کہ ہمیں مکھن سے زیادہ بندوقیں چاہیے۔ اچھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست کی سلامتی، سیکیورٹی وہ سب سے اوپر ہو گئی، اور فوج کو ایک طرح کی آپ کہہ لیں مقدس گائے جیسی حیثیت مل گئی۔ اور اسی دوران مولانا مودودی اور جماعت اسلامی بھی تو سامنے آئے تھے، ان کا کیا کردار تھا اس سب میں؟ مودودی صاحب نے اسلام کو ایک مکمل نظام حیات، ایک پوری سیاسی وچاردھارا کے طور پر پیش کیا۔ جماعت اسلامی ایک کیڈر بیس پارٹی بنی۔ اب حقانی لکھتے ہیں کہ عام لوگوں میں شاید ان کی اپیل اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جو ریاست بنانے والے تھے، اسٹیبلشمنٹ، ان کو ان کا یہ اسلامی ریاست کا پیغام وہ مفید لگا، کام کا لگا، بھلے ہی وہ مودودی صاحب کو پرسنلی پسند نہ کرتے ہوں۔ اچھا، استعمال کیا گیا ان کو، کہہ سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے ریاست کے ساتھ مل کر جیسے وامپنتھیوں کو، سیکولر لوگوں کو اسلام اور پاکستان دشمن قرار دینے میں کافی مدد کی۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی شروعاتی بنیادیں۔ اب فوج کیسے اور زیادہ طاقتور ہوتی چلی گئی؟ اس میں امریکہ کا کیا رول تھا؟ دیکھیے، 1947-48 کی جو کشمیر جنگ ہوئی،
اس نے فوج کی ضرورت اور اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ ہاں ظاہر ہے۔ اور اسی دوران 1948 میں ISI بنے، انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ جی۔ پاکستان کو بھارت کے مقابلے کے لیے فوجی اور مالی مدد کی سخت ضرورت تھی۔ حقانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ جناح کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا، ہاں، اس کی وجہ سے امریکہ کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت پاکستان کو امریکہ کی۔ اچھا، دلچسپ سوچ ہے۔ جی۔ اور پھر ایوب خان کا دور آیا۔ ہاں، 1958 کا مارشل لا۔ اس سے پہلے ہی مطلب جب وہ کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے امریکہ سے باقاعدہ گٹھ جوڑ شروع کر دیا تھا۔ سیٹو سینٹو جیسے معاہدے ہوئے۔ ہاں، وہ سیکیورٹی پیکٹس۔ بالکل۔ ایوب خان نے امریکہ سے فوجی امداد اور ہتھیار لیے اور بدلے میں پاکستان امریکی سیکیورٹی پیکٹس کا حصہ بنا۔ اور ان کو کچھ بیس وغیرہ بھی دیے۔ جی۔ امریکہ کو جاسوسی اڑانوں کے لیے جیسے U-2 پلین کی اڑانیں تھیں اور سننے والے پوسٹس، لسننگ پوسٹ، ان کی اجازت دی۔ کتاب اسے ایک طرح کا سودا بتاتی ہے۔ تو ایوب خان اس کے ذریعے بندوقیں اور مکھن دونوں لے آئے ہیں نا؟ ہاں، ایک طرح سے وہ ہیرو بن گئے، اور اس امریکی مدد نے پاکستان میں فوج کی حیثیت کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ کیسے؟ دیکھیے، فوج پہلے سے تو اہم تھی ہی، اب وہ امریکی مدد اور دلچسپی کا بھی مرکز بن گئی۔ دوسری طرف سیاستدان آپس میں لڑ رہے تھے، تو فوج اور سول بیوروکریسی کو لگا کہ بھئی ملک تو خطرے میں ہے۔ حقانی مٹاتے ہیں کہ ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا لگانے کا منصوبہ تو پہلے ہی بنا لیا تھا۔ اچھا۔ اور ایوب نے پھر تعلیمی نظام میں بھی تبدیلیاں کی۔ اسلام کی تاریخ کو اس طرح پیش کیا گیا جیسے پاکستان بننا تو ایک قدرتی نتیجہ تھا۔ ہندو مسلم رشتوں کو دشمنی کے رنگ میں دکھایا گیا۔ تو یہ ایوب خان کا دور فوج کے مکمل اقتدار کا آغاز مانا جا سکتا ہے؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1965 کی جنگ ہوئی بھارت سے، کتاب اسے کیسے دیکھتی ہے؟ 1965 کی جنگ کو پاکستان میں ایک بہت بڑے جہاد کے طور پہ پیش کیا گیا۔ سرکاری میڈیا نے کہانیاں پھیلائیں، اسلام کے سپاہی، اللہ کی مدد، یہاں تک کہ ہرے لباس والے فرشتے بموں کا رخ موڑ رہے تھے۔ ارے باپ رے! ہاں، اور جنگ کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی 5 ہندوؤں پر بھاری ہے، لیکن حقیقت میں حقانی لکھتے ہیں جنگ سے پاکستان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اور تاشکند سمجھوتا ہوا پھر؟ جی، تاشکند معاہدہ جہاں جنگ بندی ہوئی، اس کو ملک میں ایک شکست کی طرح دیکھا گیا۔ اور اسی شکست نے شاید ایوب خان کے خلاف ماحول بنایا، جس کے بعد وہ ہٹے اور جنرل یحییٰ خان آئے۔ جی بالکل۔ اور ایوب خان نے اقتدار مطلب پاور اسمبلی اسپیکر کو دینے کے بجائے اپنے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کو سونپ دیا۔ اچھا۔ حقانی کے مطابق اس سے یہ رواج اور پختہ ہو گیا کہ بھئی ملک کا آخری فیصلہ تو فوج ہی کرے گی۔ یحییٰ خان نے آتے ہی اسلام پر اور زور دیا، ایک مارشل لا ریگولیشن نکالا کہ اسلام کے خلاف کچھ بھی چھاپنے پر سزا ہوگی۔ اور پھر ہوئے 1970s کے اہم چناؤ، پاکستان کے پہلے 1 man 1 vote چناؤ۔ جی، بہت اہم چناؤ تھے اور نتیجہ بھی بڑا چونکانے والا تھا۔ ہاں، مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ جیت گئی۔ بالکل، بھاری اکثریت سے۔ وہ زیادہ صوبائی خود مختاری چاہتے تھے، لیکن مغربی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، خاص کر فوج اور ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ انہیں اقتدار دینے کو تیار نہیں تھے۔ اور اسلام پسند پارٹیاں؟ وہ تو بری طرح ہار گئی تھی ان چناؤں میں۔ تو پھر عوامی لیگ کو اقتدار نہ دینے کا فیصلہ ہوا اور اسی کے نتیجے میں پھر بنگلہ دیش بنا۔ یہ تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، ایک ٹراما۔ بہت بڑا۔ اس میں مذہبی جماعتوں کا کیا رول تھا جو چناؤ ہار گئی تھیں؟ جب یحییٰ خان نے نیشنل اسمبلی کا سیشن پوسٹ پون کیا تو مشرقی پاکستان میں بغاوت بھڑک اٹھی اور 25 مارچ 1971 کو فوج نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا۔ ہاں، وہ بھیانک رات۔ جی، بنگالی راشٹروادیوں پر، دانشوروں پر، ہندوؤں پر شدید کریک ڈاؤن، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس کریک ڈاؤن میں جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی پارٹیوں نے فوج کا ساتھ دیا۔ اچھا، کیسے؟ انہوں نے پیس کمیٹیاں بنائیں اور پھر البدر اور الشمس نام کی رضاکار فورس بھی بنائی، جن میں زیادہ تر جماعت اسلامی اور اس کی اسٹوڈنٹ ونگ IJT کے کارکن شامل تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوج کی مخبری کی، مدد کی، بنگالی قوم پرستوں اور خاص طور پر ہندوؤں کو نشانہ بنایا۔ کتاب کہتی کہ جنگ کو اسلام اور کفر یعنی بھارت اور ہندوؤں کے بیچ جنگ قرار دیا گیا۔ اور اس وقت امریکہ نے کس کا ساتھ دیا؟ امریکہ کی نکسن حکومت کی ٹلٹ پالیسی پاکستان کے حق میں تھی۔ لیکن آخرکار دسمبر 1971 میں بھارتی فوج کی مدد سے مکتی باہنی کامیاب ہوئی۔ ڈھاکہ میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ فوج کے لیے تو بہت بڑی ذلت رہی ہوگی۔ وہ ایک مسلمان 5 ہندوؤں پر بھاری والی متھ ٹوٹ گئی۔ بالکل، فوج میں بھی بغاوت جیسی صورتحال ہو گئی تھی۔ یحییٰ خان کو ہٹنا پڑا اور اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو ملا۔
تو اب آیا بھٹو کا دور. ان کا نعرہ تو روٹی کپڑا مکان کا تھا، جو کافی سیکولر لگتا ہے. کیا ان کی پالیسیاں بھی ویسی تھیں؟ بھٹو یقیناً ضیاء اور ایوب کے مقابلے زیادہ ماڈرن اور سیکولر ذہن رکھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے 1973 کا متفقہ آئین دیا جو پارلیمانی نظام پر مبنی تھا. یہ بڑی بات تھی. ہاں یہ تو ہے. لیکن کتاب کے مطابق وہ بھی آہستہ آہستہ زیادہ آمرانہ، مطلب اتھارٹیرین ہوتے گئے. بھارت سے دشمنی کی پالیسی تو جاری ہی رہی. اور بلوچستان میں؟ ہاں، انہوں نے بلوچستان میں جو قوم پرست حکومت تھی NAP کی، اسے برخاست کر دیا اور وہاں فوجی آپریشن شروع کیا. اچھا. اور افغانستان میں مداخلت؟ کتاب کہتی ہے یہ بھٹو کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی، سوویت حملے سے بھی پہلے. جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو حقانی اٹھاتے ہیں. بھٹو نے افغانستان میں سردار داؤد کی حکومت کے خلاف گلب الدین حکمتیار اور برہان الدین ربانی جیسے اسلام پسند لیڈروں کی مدد شروع کی تھی. یہ تو بڑی بات ہے. اور یہ کام ISI کے ذریعے کیا گیا. تو آپ دیکھیے، ایک سیکولر نظر آنے والے لیڈر کے دور میں ہی مذہبی پراکسیز کا استعمال شروع ہو چکا تھا. بھٹو نے کیا فوج اور ISI پر اپنا کنٹرول رکھا؟ انہوں نے اپنی ایک الگ فورس بھی تو بنائی تھی، FSF. ہاں، فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائی تھی. انہوں نے کوشش ضرور کی ہوگی، لیکن حقانی اشارہ کرتے ہیں کہ بھٹو خود شاید ایجنسیوں سے گھرے ہوئے تھے اور پوری طرح با اختیار نہیں تھے. شاید. پھر 1977 میں انہوں نے وقت سے پہلے چناؤ کروا دیے. ہاں، جس میں دھاندلی کے الزام لگے. بالکل. اور اس کے خلاف PNA، پاکستان نیشنل الائنس، جو کہ زیادہ تر مذہبی اور رائٹ ونگ پارٹیوں کا اتحاد تھا، اس نے زوردار تحریک چلائی. اور اس تحریک کا نعرہ کیا تھا؟ نظام مصطفیٰ. ہاں، اسلامی نظام کا نعرہ. جی. بھٹو نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے فوج بلائی. اور اسی کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا. بالکل. حالات بے قابو ہو گئے تھے اور 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق، جنہیں بھٹو نے کئی سینئر افسروں پر ترجیح دے کر آرمی چیف بنایا تھا، ہاں، آئرنی جیکھیے، بالکل، انہوں نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا. آپریشن فیئر پلے. بعد میں بھٹو پر قتل کا مقدمہ چلا اور انہیں پھانسی دے دی گئی. کتاب اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اس سارے کھیل میں ISI اور جماعت اسلامی کا بھی کردار ہو سکتا ہے. تو اب شروع ہوا ضیاء الحق کا دور، جو پاکستان میں اسلام کے نام پر حکومت کا شاید سب سے نمایاں دور مانا جاتا ہے. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں. ضیاء نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ اسلامی نظام نافذ کریں گے. کیا کیا انہوں نے؟ حدود آرڈیننس لائے گئے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام لاگو ہوا، شرعیہ عدالتیں بنائی گئیں. تعلیمی نصاب میں تو بہت بڑی تبدیلی آئی. اسلام پر زور بہت زیادہ بڑھ گیا. تاریخ کو پوری طرح اسلامی نظریے سے پیش کیا گیا. جہاد کی افضلیت بتائی گئی. اور جماعت اسلامی کا کیا رول تھا ضیاء کے دور میں؟ جماعت اسلامی ضیاء حکومت کا ایک اہم ستون، مطلب پلر بن گئی. ضیاء نے مودودی صاحب کی بہت عزت کی. جماعت کے لوگ ضیاء کی کیبنٹ میں بھی شامل ہوئے. اچھا. اور پھر 1979 میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا جس نے ضیاء کو جیسے سنجیونی دے دی. افغانستان پر سوویت حملہ. بالکل. یہ ضیاء کے لیے تو جیسے اللہ کی طرف سے تحفہ ثابت ہوا. پاکستان اچانک امریکہ کا سب سے اہم فرنٹ لائن اتحادی یعنی ایلی بن گیا. ہاں، کولڈ وار کا آخری مورچہ. جی. امریکہ اور سعودی عرب نے اربوں ڈالر اور ہتھیار دیے افغان مجاہدین کے لیے. اور ان کی تقسیم، ان کی ٹریننگ، یہ سب کون کر رہا تھا؟ ISI. پشاور تو گلوبل جہاد کا ہیڈ کوارٹر بن گیا. بالکل. اور اس افغان جہاد کا پاکستان پر بہت گہرا اور کہنا چاہیے دیر پار اثر پڑا. کیا اثر پڑا؟ ایک تو جہاد کلچر بہت عام ہو گیا. ہزاروں کی تعداد میں عرب اور دوسرے ملکوں سے لڑا کے، جنہیں مجاہدین کہا جاتا تھا، وہ پاکستان آئے. ہاں، اسامہ بن لادن بھی تو انہی میں سے ایک تھا. جی. سعودی وہابی اسلام کا اثر بہت بڑا. مدرسوں کا جال پھیل گیا پورے ملک میں، جنہیں باہر سے خاص کر گلف سے خوب مدد ملتی تھی. اور اس کا نتیجہ؟ مذہبی اور فرقہ وارانہ تشدد بڑھا، شیعہ سنی تناؤ بڑھا. کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ ضیاء نے ISI کو بھارت کے اندرونی معاملوں میں، خاص کر پنجاب میں خالستانی تحریک کو ہوا دینے کے لیے بھی استعمال کیا. تو ضیاء نے تقریباً 11 سال حکومت کی. پھر 1988 میں ان کی ایک ہوائی حادثے میں موت ہو گئی. جی. اس کے بعد کے دور کو جمہوری دشک یا ڈیموکریٹک ڈیکیڈ کہا جاتا ہے. بے نظیر بھٹو اور نواز شریف باری باری سے آئے. کیا واقعی جمہوریت بحال ہوئی تھی؟ دیکھیں، نام کی جمہوریت تو آئی، چناؤ ہوئے، سویلین پردھان منتری بنے، لیکن حقانی کا جو ترک ہے وہ یہ ہے کہ اصل کنٹرول فوج کے پاس ہی رہا، پردے کے پیچھے سے. اچھا، کیسے؟ جیسے 1988 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، لیکن صدر غلام اسحاق خان، جو کہ ایک سابق بیوروکریٹ تھے اور فوج کے قریبی سمجھے جاتے تھے، ہاں، اور فوج انہوں نے انہیں کھل کر کام نہیں کرنے دیا.
ISI نے بے نظیر کے خلاف IJI یعنی اسلامی جمہوری اتحاد بنوایا، جس کے اہم لیڈر نواز شریف تھے۔ یعنی فوج نے اپنی پسند کی پارٹی کھڑی کر دی۔ ایسا الزام ہے، اور یہ پورا دشک 90s کا وہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی سیاسی کشمکش، ایک دوسرے کو گرانے کی سازشوں، اسی میں گزرا۔ اور دونوں پر کرپشن کے الزام بھی لگے۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ ISI نے 1990 کے چناؤ میں نواز شریف اور IJI کی باقاعدہ مالی مدد کی۔ یہ بات بعد میں ISI کا ایک سابق چیف جنرل اسد درانی نے سپریم کورٹ میں تسلیم بھی کی تھی۔ ارے واہ! جی، اس دوران کشمیر اور یہ جو جہادی تنظیمیں تھیں ان کا کیا ہوا؟ وہ تو ضیاء کے دور میں کافی پھل پھول گئی تھیں۔ ہاں، کشمیر میں جہاد زوروں پر تھا اور اسے ریاست کی پوری حمایت حاصل تھی۔ کئی نئی جہادی تنظیمیں بنی، پرانی اور مضبوط ہوئیں۔ بے نظیر کے دوسرے دور میں 1993 سے 96 تک طالبان کا ادے ہوا افغانستان میں، اور حقانی لکھتے ہیں کہ انہیں پاکستان کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ اور کراچی میں بھی تو بہت ہنسا ہوئی تھی اس دوران، MQM کے خلاف آپریشن ہوا تھا۔ ہاں، کراچی میں MQM کے خلاف شدید آپریشن ہوا، جس میں ایجنسیوں پر مطلب ISI اور رینجرز پر ماورا عدالت قتل یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے سنگین الزام لگے تھے۔ تو کل ملا کر یہ جمہوری دشک بھی کوئی بہت سکون والا نہیں تھا۔ بالکل نہیں، استھرتا بنی رہی۔ پھر 1997 میں نواز شریف دوبارہ آئے، اس بار بھاری اکثریت کے ساتھ۔ انہوں نے کیا فوج کے پر کترنے کی کوشش کی؟ ہاں، اس بار نواز شریف زیادہ طاقتور ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی آئین میں 13ویں ترمیم کی، جس نے صدر کے پاس جو حکومت برخاست کرنے کا اختیار تھا، آرٹیکل 58(2)B، اسے ختم کر دیا۔ یہ تو بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا۔ پھر انہوں نے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو، جنہوں نے سیاست پر کچھ بیان دے دیا تھا، استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا، اور اپنی پسند کے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا۔ مطلب وہ اپنا کنٹرول بڑھانا چاہ رہے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے بھارت سے بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ وہ لاہور بس ڈپلومیسی ہوئی، واجپئی صاحب لاہور گئے۔ ہاں، وہ تو یاد ہے۔ لیکن پھر کچھ ہی مہینوں بعد پہلے ایٹمی دھماکے ہوئے اور پھر کارگل جنگ ہو گئی۔ بالکل۔ مئی 1998 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، جواب میں پاکستان نے بھی دھماکے کر دیے۔ ملک میں تو جشن منو، لیکن مالی پابندیاں لگ گئیں۔ اور پھر 1999 کے شروع میں حقانی کے مطابق جنرل مشرف اور کچھ دوسرے جنرلوں نے نواز شریف کو پوری طرح بھروسے میں لیے بغیر کارگل کی چوٹیوں پر گھسپیٹ کا منصوبہ بنا ڈالا۔ اچھا، نواز شریف کو پتہ نہیں تھا؟ کتاب کہتی ہے کہ انہیں پوری تصویر شاید نہیں بتائی گئی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ بھارت پر دباؤ ڈال کر کشمیر پر بات چیت کے لیے مجبور کیا جائے۔ مگر یہ منصوبہ تو بری طرح پٹ گیا۔ بری طرح ناکام ہوا۔ بھارت نے بہت سخت فوجی کارروائی کی، دنیا بھر سے پاکستان پر زبردست دباؤ پڑا۔ آخر کار امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر نواز شریف کو واشنگٹن جانا پڑا اور فوج واپس بلانے کا اعلان کرنا پڑا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فوج اور نواز شریف میں ٹھن گئی ہوگی؟ زبردست تناؤ پیدا ہو گیا۔ فوج اپنی اس شکست کا ذمہ دار نواز شریف کو ٹھہرا رہی تھی، نواز شریف مشرف سے ناراض تھے۔ اور پھر نواز شریف نے مشرف کو برخاست کرنے کی کوشش کی جب وہ شری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے، لیکن 12 اکتوبر 1999 کو فوج نے پلٹوار کیا۔ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جنرل پرویز مشرف نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا۔ تو ایک اور فوجی حکومت آ گئی۔ جی، مشرف کا دور، انہوں نے تو خود کو انلائٹنڈ ماڈریشن یعنی روشن خیال اعتدال پسندی کا پیروکار بتایا تھا۔ پھر 9/11 ہو گیا، اس نے سب کچھ کیسے بدل دیا؟ مشرف نے جب ستہ سنبھالی تو کہا کہ انہوں نے ملک کو مزید عدم استحکام مطلب اور زیادہ ڈیسٹیبلائزیشن سے بچایا ہے۔ دنیا نے شروع میں مذمت کی، کامن ویلتھ نے سسپینڈ کر دیا، لیکن پھر 9/11 کا واقعہ ہو گیا۔ ہاں، سپٹمبر 2001۔ اور اس کے بعد امریکہ کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ انہوں نے پاکستان کو الٹیمیٹم دیا، یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس۔ مشرف نے فیصلہ کیا امریکہ کا ساتھ دینے کا۔ اس کے بدلے میں پاکستان پر لگی ساری پابندیاں ہٹ گئیں، مالی اور فوجی مدد بحال ہو گئی، قرض معاف ہوئے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا سب سے اہم نان نیٹو سہیوگی بن گیا، فرنٹ لائن سٹیٹ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مشرف نے جہادی گٹوں کے خلاف واقعی کارروائی کی؟ حقانی اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ صرف دکھاوا تھا؟ حقانی کا یہی کہنا ہے کہ اس میں دوہرا معیار برتا گیا، ڈبل سٹینڈرڈز۔ مشرف نے طالبان کی حمایت تو چھوڑ دی، افغانستان میں امریکہ کو لاجسٹیکل سپورٹ بھی دیا، لیکن جہاں تک کشمیری گٹوں کا یا القاعدہ کے لوگوں کا سوال تھا، ہاں، کارروائی ہوئی لیکن سلیکٹیو۔ کچھ گٹوں پر پابندی لگی، کچھ لیڈر گرفتار ہوئے، لیکن اکثر وہ نئے ناموں سے پھر سامنے آ گئے، جیسے جیش محمد یا لشکر طیبہ۔
جی، اور بڑے القاعدہ لیڈر بھی پکڑے گئے جیسے خالد شیخ محمد یا رمزی بن الشیب، لیکن حقانی اشارہ کرتے ہیں کہ کئی بار ان کی گرفتاری کا وقت امریکی دباؤ یا کسی اہم امریکی افیشل کے دورے سے ٹھیک پہلے ہوتا تھا۔ اچھا، مطلب ٹائمنگ پر سوال ہے۔ جی، جس سے شک پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ واقعی ایک مسلسل پالیسی تھی یا ضرورت کے مطابق کی جانے والی کارروائی۔ اور 2002 میں چناؤ بھی ہوئے تھے مشرف کے دور میں، اس میں MMA یعنی مذہبی جماعتوں کا جو اتحاد تھا وہ کافی کامیاب رہا۔ یہ کیسے ہوا جبکہ مشرف تو روشن خیالی کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ موڑ تھا۔ مشرف نے پہلے تو ایک ریفرنڈم کے ذریعے خود کو صدر منتخب کروا لیا، پھر 2002 میں چناؤ کروائے، لیکن بینظیر اور نواز شریف کو چناؤ سے باہر رکھا۔ ہاں، وہ تو جلا وطن تھے۔ جی، اور ISI پر الزام ہے کہ اس نے کنگز پارٹی بنائی PMLQ، جس میں سے زیادہ تر لوگ بھٹو اور نواز کی پارٹیوں سے توڑ کر لائے گئے تھے۔ اچھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملی، لیکن مذہبی پارٹیوں کا جو اتحاد تھا MMA متحدہ مجلس عمل، اس نے خیبر پختونخوا، اس وقت NWFP اور بلوچستان میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں افغان جنگ اور امریکی موجودگی کی وجہ سے اینٹی امریکن جذبات بہت زیادہ تھے، اور MMA نے اسی نعرے پر چناؤ لڑا تھا۔ اور مشرف نے پھر انہی کے ساتھ مل کر حکومت چلائی۔ ہاں، بعد میں MMA کی مدد سے ہی مشرف کو وہ آئینی ترمیمات پاس کروانے میں مدد ملی جن سے ان کے اختیارات اور بڑھ گئے۔ تو روشن خیالی کے ساتھ ساتھ مذہبی پارٹیوں سے اتحاد بھی چلتا رہا۔ تو یہ سب سننے کے بعد حقانی کی کتاب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ کیا پاکستان آج بھی انہی مشکلوں میں گھرا ہوا ہے جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا؟ کتاب کا بنیادی ترک یا کہہ لیں کہ نچوڑ یہی ہے کہ پاکستان آج بھی اپنی پہچان کے گہرے بحران یعنی سنکٹ سے گزر رہا ہے۔ وہ جو 3 بنیادی مسئلے ہیں، فوج کا سیاست پر غلبہ، بھارت سے دشمنی پر ضرورت سے زیادہ زور اور مذہب کا سیاسی استعمال، یہ عناصر آج بھی بہت مضبوط ہیں اور انہوں نے ملک کو اندر سے کمزور کیا ہے۔ مالی حالت دیکھ لیں، وہ نازک رہتی ہے۔ تعلیم، صحت جیسے بنیادی شعبوں پر خرچ کم ہے، جبکہ ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ۔ اور فوج اور اسلام پسندوں کا وہ گٹھ جوڑ۔ ہاں، وہ گٹھ جوڑ جسے ریاست نے، خاص کر فوج نے، اپنی ضرورت کے لیے پروان چڑھایا تھا۔ حقانی کہتے ہیں کہ وہ اب کئی بار خود ریاست کے لیے ہی خطرہ بن جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تحریک طالبان پاکستان یا دوسرے گٹوں کی صورت میں۔ صحیح بات۔ اور امریکی مدد جو ملتی رہی ہے، اس نے بھی جانے انجانے میں اکثر فوجی حکمرانوں کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں اور جمہوری اداروں کو کمزور کیا ہے، ایسا کتاب کا ماننا ہے۔ تو کیا اس چکر سے، اس سائیکل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کتاب کوئی امید دکھاتی ہے؟ حقانی کا اشارہ تو یہی ہے کہ راستہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ جب تک فوج سیاست سے پوری طرح پیچھے نہیں ہٹتی، جب تک سول ادارے مضبوط نہیں ہوتے اور جب تک پاکستان اپنی قومی شناخت، اپنی پہچان کو صرف مذہب اور بھارت دشمنی کی نیگیٹو بنیادوں پر تلاش کرنا بند نہیں کرتا، تب تک مستقل استحکام یعنی ٹکاؤ استھرتا آنا مشکل ہے۔ اور وہ امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں اپنی پالیسی پر غور کرنا ہوگا۔ انہیں پاکستان میں صرف فوجی حکمرانوں پر انحصار کرنے کے بجائے جمہوریت کو کیسے فروغ دیا جائے، اس پر سوچنا ہوگا۔ تو آج ہم نے حسین حقانی کی کتاب پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری کے ذریعے پاکستان کے سفر کے ایک نہایت اہم اور واقعی بہت پیچیدہ رشتے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، مسئلہ بھارت سے عداوت، اندرونی سیاسی ضرورتیں اور پھر باہری طاقتیں، خاص کر امریکہ، ان کے کردار نے اس پورے گٹھ جوڑ کو شکل دی ہے اور اسے وقت کے ساتھ بدلا بھی ہے۔ یہ کہانی ہے فوجی آمریتوں کی، جہاد کے نام پر لڑی گئی جنگوں کی، سیاسی کشمکش کی اور ایک ایسی نظریاتی الجھن، ایک آئیڈیولوجیکل کنفیوژن کی جو شاید آج بھی جاری ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھ رہا ہے۔ حقانی، جسے پاکستان کا نظریاتی تیپائی یا آئیڈیولوجیکل ٹرائیپوڈ کہتے ہیں، یعنی اسلام پر ضرورت سے زیادہ زور، بھارت سے دشمنی کو مرکزی حیثیت دینا اور امریکی مدد پر انحصار یعنی نربھرتا، کیا پاکستان کبھی حقیقت میں اس تیپائی سے باہر نکل پائے گا؟ یا پھر تاریخ کا ایک ایسا پہیہ ہے جو گھومتا ہی رہے گا؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جو ہمیں پاکستان کے مستقبل، اس کے بھوشیہ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔